السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے ہر معاملے میں کامیابی ہی کامیابی ہو اور ناکامی کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے۔ چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کام کروں، جو قدم اٹھاؤں، اس میں مجھے کامیابی ملے۔ تو یہ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب انسان خود اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور ہم اپنا محاسبہ بعض معاملات میں تو کر لیتے ہیں، اور بعض معاملات میں محاسبے کی طرف ہماری فکر ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہمیں ٹریول کرنا ہے، کہیں جانا ہے، کراچی سے حیدرآباد، لاہور، سکر، کہیں بھی جانا ہے، ٹرین کے ٹکٹ لے لیے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ٹائم ہے۔ اب ہم پہنچے لیٹ، ٹرین تو اپنے وقت پہ نکل جائے گی، وہ ہمارا انتظار نہیں کرے گی، پیسے بھی ضائع ہوں گے، ہمارا سارا کا سارا پروگرام ٹھس مس ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے محاسبہ نہیں کیا۔ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے وقت پر وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم نے بس سے یہاں حیدرآباد جانا ہے، کراچی سے، بس والوں نے بتایا کہ جی 10 بجے یہاں سے ہی گاڑی نکل جائے گی، ہم پہنچ رہے ہیں 10:15 بجے، 10:30 بجے، وہ ہمارا انتظار تو نہیں کرے گی۔ ٹکٹ بھی گیا، پیسے بھی واپس نہیں ملے، نقصان بھی ہوا، اور جو ہم نے وقت پر وہاں پہنچنا تھا حیدرآباد وہ بھی نہیں پہنچ سکے، نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ہم اس چیز کی طرف تو بڑی توجہ کر لیتے ہیں، ٹرین کا جو ٹائم ہے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں ہم، راستے میں ہو سکتا ہے رش ملے، بس کے لیے ہم پہلے سے وہاں بس اسٹاپ پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن رب تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہم کو ٹریول کرایا جا رہا ہے، ایک روحانی اور ایسا سفر، بظاہر بڑا طویل سفر ہے، منزل مقصود بڑی دور ہے، لیکن وہ سفر منٹوں سیکنڈوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے اور اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میاں بیوی اپنے بچے کو، 4-5 سال کا بچہ تھا، لے کر کے مارکیٹ میں گئے، ایسی مارکیٹ میں کہ جہاں سبزی سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر دیگر آرائش کی تمام چیزیں ملتی ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں۔ اب بچے کو ایک دکان نظر آئی، وہاں سے گزرتے ہوئے بچہ رک گیا، کھلونوں کی دکان تھی، یہ تو بچے کے مطلب کیا ہے نا، وہ رک گیا وہاں۔ ماں باپ جب آگے بڑھے، دیکھا بچہ نہیں ہے، دیکھا وہ وہاں دکان پہ کھڑا ہوا ہے، باپ نے آواز دی بیٹا آ جاؤ۔ بچہ جو ہے وہ ضد کر رہا، نہیں مجھے یہ دلا دو پہلے، وہاں سے نہیں آگے آ رہا۔ دوبارہ آواز دی بیٹا فوراً آؤ، نہیں آیا۔ عرب کے اندر جب بلایا جاتا ہے بچے کو، اور جب باپ یہ کہتا ہے حیا، حیا کا مطلب فوراً آ جاؤ ایک دم، یہ حیا کا سنتے کے ساتھ ہی بچہ خوف زدہ ہو کے فوری طور پہ آ جاتا ہے۔ یہ تو بچہ ہے، حیا کے اوپر خوف زدہ ہو گیا۔ لیکن ہم کو دن اور رات کے اندر 5 مرتبہ ہم کو بلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا ہے حیا حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، چلو جلدی کرو ایک دم نماز کے لیے، کامیابی کی طرف۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، محاسبہ کر لو، حیا چلو آ جاؤ فوراً، سب کچھ چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ وہاں تو جمعے کی نماز کے لیے کیا دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب تمہیں بلا لیا گیا جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے، اذان ہو گئی ہے، اب تم اپنا کاروبار بھی چھوڑ دو، اپنے دنیا کے معاملات سارے کچھ طرح کر دو اور جلدی سے تیزی کے ساتھ فسعو، دوڑتے ہوئے آ جاؤ، جلدی کرتے ہوئے۔ لیکن ہم اس معاملے میں اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ دیر سے پہنچنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، بعد میں بھی جا کر کے نماز ادا نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ نقصان کو دعوت دے رہے ہیں، ناکامی کو پکار رہے ہیں، آجا 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 قریب آجا، اور جو کامیابی ہے اس کو ہم دھتکار رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ پر لبیک کہنے میں، اس کو قبول کرنے میں کامیابی ہے، کامرانی ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے اس کو دھتکارے ہوئے ہیں۔ ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے، ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، مردوں کے لیے تو مسجد میں آنا لازمی ہے، لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب اذان ہو جائے تو اب پہلی فرصت میں اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کریں۔ اور اگر بعض خواتین مسجد میں جانا چاہتی ہیں، شوق سے جا سکتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد۔ اللہ کی لونڈیاں جب مسجد میں جانا چاہیں اللہ کے ذکر کے لیے تو ان کو منع نہیں کرنا، جانے دینا ان کو۔ جب حی علی الصلاۃ کہہ دیا گیا، حی علی الفلاح کہہ دیا گیا، تو اب ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری توجہ اس طرف مبذول ہو جائے تو جب اس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے قدم اٹھتے چلے جائیں گے، اور ان قدموں کے ساتھ پہنچ کر کے جب ہم سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کریں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہمارے اندر کی ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا کا بھی، اور اسی کی بدولت پھر جنت ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا کہ اس طرف ہماری توجہ ہو جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اس کو آپ خود بھی سنیں پورا، اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کرتے ہوئے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ بھی شامل کر لیجیے۔